اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و حساب، بے پایاں و بے کراں شکر و احسان، جس نے ہم تمام کو اس مقام پر اپنی خاطر اور اپنے دین کی خاطر جمع ہونے اور یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اسی کا عطا کیا ہوا کچھ وقت اور اسی کی بارگاہ کرم سے ملی ہوئی کچھ سانسیں، کچھ لمحات اور کچھ ساعات اسی کی خاطر صرف کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ ربیع الاول جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا مہینہ ہے، اور اپنے دامن میں جو بے شمار رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں اس حوالے سے جمع کیے ہوئے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مہینوں کے درمیان سے اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا، اور اس ماہ مبارک کو چن لیا کہ 12 مہینوں میں سے قرعہ فال ربیع الاول شریف کے نام نکلا کہ اللہ کے وہ آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر جو دنیا کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، جن کا انتظار ہر عالم میں ہوتا رہا، ہر ایک زمانے والے کرتے رہے، ہر نبی و ہر رسول جن کی آمد کے منتظر رہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری آسمانی ہدایت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے کرم میں دے کر ماہ ربیع الاول میں اس عالم میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد ماہ ربیع الاخر یعنی بہار کا دوسرا مہینہ، ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ اور ربیع الاخر یہ بہار کا دوسرا مہینہ، اس ماہ مبارک میں جو ماہ ربیع الاخر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے نبوت اور رسالت کے سلسلے کے خاتمے کے بعد ولایت کے سلسلے کو جو تسلسل اور استمرار بخشا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اس روئے زمین پر کوئی اور نبی اور کوئی اور رسول تشریف نہیں لائیں گے، مگر رب کریم نے اس امت کی رہنمائی، اس امت کی بہبود اور فلاح کے لیے ولایت کے سلسلے کو دراز فرمایا اور اسے دوام اور تسلسل عطا فرمایا کہ نبی اور رسول تو نہیں تشریف لائیں گے، مگر امت تک ہر زمانے اور ہر جگہ میں اس آخری پیغمبر اور اس آخری نبی اور رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور خلافت میں آپ کے علوم کا وارث بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اولیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ کوئی زمانہ اور کوئی جگہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ، نیک، صالح، مقرب اور مقبول بندوں سے خالی نہیں ہوتی، بلکہ ہر زمانے اور ہر جگہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اس کے ایسے مقبول بندے یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے تشریف لاتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو آقا کریم کی نیابت میں، آقا کریم کی پیروی میں، آقا کریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے علم کی وراثت کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس روشنی اور اس نور سے باطل کی تاریکیوں اور ناحق کی اندھیریوں کو چھانٹ کر اس امت کو حق کے راستے کی طرف، سچائی کی راہوں کی طرف اور ہدایت کے راستے کی طرف متوجہ ہونے اور اس پر گامزن ہونے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے انہی نیک اور برگزیدہ بندوں میں ایک انتہائی اہم اور یگانہ روزگار شخصیت حضور سیدنا پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ واردہ عنا کی ذات مبارک اور ذات گرامی ہے۔ یہ ماہ مبارک جس سے ہم گزر رہے ہیں، ماہ ربیع الاخر، خاص کر ہمارے یہاں بر صغیر ہند و پاک میں اس ماہ مبارک کو ایک خاص نسبت سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل ہے، اور اس درجے تک حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ماہ مبارک کے طور پر اس سرزمین بر صغیر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
सरकार गौस पाक को गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज फरमाया और आपको ऐसा बेमिसाल मकाम इस उम्मत के औलिया में अता फरमाया कि तमाम औलिया जो इस उम्मत के हैं उन्हें सरकार गौस के दर और उनकी बारगाह का नियाज़मंद बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन औलिया किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जहां उम्मत की हिदायत के लिए पैदा किया, वहीं इनकी जिंदगी में हमारे लिए, इस उम्मत के हर फर्द के लिए, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो बूढ़ी हो, जवान मर्द हो या जवान औरत, हर एक के लिए इन अल्लाह वालों की शख्सियत में बड़ा हौसला, बड़ी हिम्मत और दीन के रास्ते में, इनकी जिंदगी में हमारे लिए और दीन के रास्ते पर हर चलने वाले के लिए बड़ी जुर्अत और जसारत का सबक मिलता है कि ये नबी और रसूल नहीं होते, ये मासूम नहीं होते, उसके बावजूद ये दीन के रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को, हर तंगी और हर परेशानी को बड़ी आसानी के साथ पार करके अपने कदमों को हक के रास्ते पर, सच के रास्ते पर, हक्कानियत के रास्ते पर अल्लाह की तौफीक और उसके करम से इस तरह जमाए हुए होते हैं कि वक्त के बड़े बड़े तूफान और बड़ी बड़ी आंधियां भी इनकी साबित कदमी को शिकस्त नहीं दे पाती और मुंह की खाकर लौट जाती है। और खासकर सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत में सिर्फ इस उम्मत के बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए नहीं, जवान मर्दों और औरतों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्सियत में इस उम्मत के बच्चों के लिए भी ऐसा बेमिसाल सबक रखा है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को इस शख्सियत के बचपन के आईने में परवान चढ़ाएं और उनकी परवरिश और तरबियत करें, तो इस अंदाज की तरबियत और परवरिश इस उम्मत की नई नस्ल के लिए और इस उम्मत की नाशगुफ्ता कलियों के लिए, जिनके कांधों पर मुस्तकबिल में इस उम्मत की जिम्मेदारियां आने वाली हैं, जो मुस्तकबिल में इस उम्मत के लिए पिलर का काम करने वाले हैं, अगर उनकी तरबियत और परवरिश सरकार सैयदना गौसे आजम के बचपन के आईने में की जाए, तो यकीनन वो बच्चे जिन्हें सरकार सैयदना गौसे पाक की जिंदगी और आपके बचपन को आईना बनाकर परवान चढ़ाया गया हो, वो जरूर बिजरूर मुस्तकबिल में बड़े होकर इस उम्मत की तरक्की, इस उम्मत के उरूज और इस उम्मत की कामयाबी और कामरानी और नेक नामी का जरिया बनेंगे। कि जिस बुनियाद पर एक माँ ने शेख अब्दुल कादिर की तरबियत की, तो शेख अब्दुल कादिर उन बुनियादों पर खड़े होकर, उन बुनियादों पर परवान चढ़कर, उन बुनियादों पर तरबियत पाकर वो तन्हा एक शख्स और एक शख्सियत होकर आज एक आलम की रहनुमाई और एक आलम की दस्तगिरी और क़यादत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। हमें गौर करना होगा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी, इनकी बुनियाद में वो कौन सा उन्सुर है, वो कौन सा बुनियादी बीज है, वो कौन सा पानी और कौन सी खाद है, और तरबियत की वो कौन सी असास और उसूल हैं जिनकी बुनियाद पर इनकी वालिदा ने इनकी तरबियत फरमाई और इन्हें परवान चढ़ाया। और फिर उसके नतीजे में शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही ना रहे, बल्कि गौसे आजम के मनसिब पर फाइज हुए और अल्लाह तबारका व तआला ने गौसियत कुबरा के मकाम पर आपको मुतमक्किन फरमाया। जब हम सरकार सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का मुताला करते हैं, आपकी सीरत का मुताला करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि आपको जिन बुनियादों पर आपकी वालिदा ने उठाया, आपकी तरबियत की, आपको परवान चढ़ाया और आपकी परवरिश की, वो एक इंतहाई सादा, एक इंतहाई सिंपल, मगर एक इंतहाई अहम और इंतहाई बुनियादी और असासी चीज थी, जिसका जिक्र हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह शाम और रात और दिन करते रहते हैं। और वो इंतहाई अहम, बेशकीमत बल्कि अनमोल चीज, जिसको बुनियाद बनाकर सरकार सैयदना गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा ने उन्हें परवान चढ़ाया और उनकी तरबियत की, वो चीज ऐसी चीज थी कि जिस पर सिर्फ बूढ़े नहीं, जवान और नौजवान नहीं, बल्कि बच्चे भी आसानी के साथ, बच्चों को भी उस पर अमल करवाया जा सकता है। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले हम इसी मकाम पर ठहर कर, जब हम सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का जिक्र कर रहे हैं, उनकी तरबियत और उनकी परवरिश का तज़किरा कर रहे हैं, तो इस मकाम पर और गुफ्तगू के इस अहम मोड़ पर जरूरी है कि हम अपने आप से पूछें, अपने आप से सवाल करें कि क्या हमने कोई प्लान, कोई प्रोग्राम,
अपने बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम और उनकी परवरिश के लिए, उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नेक उम्मती बनाने के लिए और अल्लाह तबारका व तआला का एक सच्चा और मुखलिस बंदा बनाने के लिए क्या हमने कोई प्रोग्राम सेट किया है? खुशनसीबी से ये गुफ्तगू जिस महफिल में हो रही है, इस महफिल में मेरे सामने इस उम्मत की माएं और बहनें ही बैठी हुई हैं कि उमूमी तौर पर ज्यादातर हमारे मुआशरे में बच्चों की तालीम और तरबियत, उनकी परवरिश और पर्दाख्त की ज्यादातर जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। मैं अपनी तमाम माओ और बहनों को जो इस महफिल में मौजूद हैं उनको भी, और जो इस महफिल में मौजूद नहीं हैं उनको भी, बल्कि पूरी उम्मत की माओ और बहनों से ये सवाल करना चाहूंगा और उन्हें इस अहम अम्र की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम और प्लान सेट करके रखे होंगे, बहुत सारे गोल अपने जहनों में उन्होंने रखे होंगे, बहुत सारे एम्स रखे होंगे जिनके ताल्लुक से वो उन्हें अचीव करने की कोशिशें कर रही होंगी। मगर मैं जिस इंतहाई अहम तरीन सवाल की तरफ आप तमाम को मुतवज्जह करना चाहता हूं और आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वो सवाल यह है कि तमाम मकासिद और तमाम गोल्स के दरमियान बच्चों के खाने पीने के ताल्लुक से, उनके पहनने ओढ़ने के ताल्लुक से, उनकी शादी ब्याह के ताल्लुक से, उनके कारोबार, उनकी मुलाजमत, उनकी तिजारत, उनकी नौकरी के ताल्लुक से आपने शायद बहुत कुछ सोच रखा होगा। लेकिन मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं कि इन तमाम चीजों से पहले क्या आपने अपने इन बच्चों के लिए जो आपकी शफकत भरी आगोश में किलकारियां ले रहे हैं, आपकी गोद में परवान चढ़ रहे हैं, आपके घर की चार दीवारी जिनकी मुस्कुराहटों से बागो बहार बनी हुई है, जिनकी मुस्कुराहटों से आपका घर चमन दर चमन और रोशनियों की आमाजगाह बना हुआ है, क्या आपने इन अपने नौनिहालों के लिए, अपने इन बच्चों के लिए दूसरी प्लानिंग्स और प्रोग्रामिंग्स के साथ साथ इनकी तालीम और तरबियत के हवाले से भी कोई प्लान सेट किया है और कोई प्रोग्राम बनाया है? सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी यकीनन आपकी बेशुमार करामात हैं जो सुनाई जा सकती हैं, जो आपको बताई जा सकती हैं, और करामात सुनाकर नारे लगवाए जा सकते हैं। आपकी करामात सुनाकर आपके दिल दिमाग को लुभाकर आपसे वाहवाही लूटी जा सकती है, मोटे नजराने वसूले जा सकते हैं। मगर सरकार सैयदना गौसे पाक की जिंदगी में जो हमारे लिए और इस पूरी उम्मत के लिए और बिलखुसूस सरकार गौसे पाक के दामने करम से वाबस्ता लोगों के लिए जो असल सीखने, समझने और अमल करने की बात है, वो ये कि हम में से हर एक, हमारी अवाम भी, हमारे खवास भी अपने अपने गरीबान में झांक कर देखने की कोशिश करें कि उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत का इस तरह का कोई प्लान और प्रोग्राम सेट किया है या नहीं। दूसरे लोगों को करामतें सुनाना यह आसान है, मगर अपने आप में खुद करामत बन जाना इस तौर पर कि खुद अपनी औलाद को इस तरह परवान चढ़ाया जाए, उनकी इस तरह तरबियत की जाए और इस तरह परवरिश की जाए कि उनके जरिए इस उम्मत का नुकसान नहीं, इस उम्मत की बदनामी नहीं, बल्कि उनके जरिए इस उम्मत की नेक नामी, इस उम्मत की फलाह, इस उम्मत की कामयाबी और कामरानी का वो जरिया बने और ये उम्मत तरक्कियात की मंजिलें उनके जरिए तय फरमाए। असल सबक सरकार सैयदना गौसे पाक की जिंदगी से जो हमारे अहले इल्म, हमारे खवास और हमारी अवाम के लिए है, वो ये कि हमने खुद अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए उनकी तरबियत का प्लान क्या सेट किया है। बाहर निकलकर नजराने वसूल करके, दीन को बेचकर सरकार गौसे पाक की करामात सुनाकर पैसे कमाना यह बड़ा आसान है। शायद इन चेहरों को सरकार गौसे पाक मैदान महशर में जब उनसे सामना हो तो देखना भी गवारा न फरमाएं। और असल जो सबक सरकार गौसे पाक इस उम्मत को देना चाहते हैं वो ये कि हर एक अपने आप से यह सवाल करे कि दुनिया भर में जाकर उसने खिताबात तो किए हैं, दुनिया भर में जाकर पीरी मुरीदी का जाल तो उसने फैलाया है, दुनिया भर में जाकर दीन फरोशी करके नजराने तो उसने वसूल किए हैं, लेकिन क्या उसने अपने घर में भी सरकार गौसे पाक जैसी तरबियत का कोई इंतजाम, एहतमाम और इंसराम किया है? यह इंतहाई अहम और इंतहाई कड़वा सवाल है। लेकिन हर शिफा बख्श दवा ये मीठी हो जरूरी नहीं है। सुई लगने पर तकलीफ होती ही है,
دوائیں زبان پر کڑواہٹ چھوڑتی ہی ہیں، مگر آج امت اس موڑ پر کھڑی ہوئی ہے کہ جہاں یہ سوال کرنے کی ہمت، جرأت اور جسارت کرنی ہی پڑے گی، اور اس امت سے ببانگے دہل یہ سوال کرنا ہی پڑے گا کہ میٹھی گولیاں کھا کر سونے والی امت، یہ بتاؤ کہ یہ کرامت سن سن کر کہ سرکار غوث پاک نے مردہ مرغے کو زندہ کر دیا، یہ کرامت سن سن کر کب تک غفلت کی چادر اوڑھ کر سوئے رہو گے؟ تمہارے اندر کردار کی یہ بلندی، اخلاق کی یہ پاکیزگی، تربیت کی یہ اساس اور پرورش کی یہ بنیادیں تمہارے معاشرے میں کب جنم لے گی؟ یا ہم نسلن بعد نسلن بس یہی واقعات سن سن کر اپنی زندگی کے شب و روز پورے کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ امت ذلیل سے ذلیل تر، پست سے پست تر اور نادار سے نادار تر ہوتی چلی جائے گی۔ آج موقع ہے میری ماں اور بہنوں کہ ہم میں سے ہر ایک یہ سوال اپنے آپ سے کرے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بہت سارے پلان بنا کر رکھے ہیں کہ میرے بعد میری دکان میرا بیٹا سنبھالے گا، میرے بعد میرا کاروبار میرا بیٹا سنبھالے گا، میرے بعد میری تجارت میری اولاد سنبھالے گی، میرے بعد میرا لگایا ہوا باغ اور کھیتی میری اولاد سنبھالے گی، مگر کیا ہم نے علمی طور پر، تربیتی طور پر اس کا انتظام بھی کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت علمی بنیادوں پر، سچائی کی بنیادوں پر، حقانیت کی بنیادوں پر اگر ہم نے نہیں کی ہے اور اس کا انتظام نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کی دکان کا اللہ ہی مالک ہے، آپ کے کاروبار کا بھی اللہ مالک ہے، آپ کے لگائے ہوئے باغ کا بھی اللہ مالک ہے، اور آپ کے سینچے ہوئے چمن کا بھی اللہ مالک ہے۔ اس لیے کہ اگر مالی کو اپنے باغ کی سچائی کا طریقہ نہیں پتا تو پھر یہ باغ نہیں بلکہ بنجر اور بے آب و گیاہ زمین کی تصویر بن کر رہے گا۔ اس لیے جب ہم سرکار غوث پاک کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھیں، ان کی زندگی کو سننے اور سمجھنے کے لیے بیٹھیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار کی یاد منانے کے لیے بیٹھیں، تو لالی پاپ لینے کے لیے نہیں، ان کے واقعات سن کر ٹھنڈی سانس لینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی زندگی اور ان کے کردار اور ان کی سیرت کے انوار لے کر اپنی زندگی اور اپنی نسلوں کی زندگی کو اس سے آبدار اور روشن اور تابدار اور تابناک کرنے کے لیے ہم بیٹھیں کہ اگر سرکار غوث پاک کی زندگی سے اگر ہماری زندگی روشن نہیں ہوتی، سرکار غوث پاک کے تذکرے سے اگر ہمارا کردار روشن نہیں ہوتا، سرکار غوث پاک کے ذکر سے اگر ہماری نسلیں تربیت یافتہ نہیں ہوتی، اگر ہماری اولاد تربیت اور تعلیم کی شاہراہوں پر آگے نہیں بڑھتی، سرکار غوث پاک کا ذکر سن کر بھی اگر اس امت کی آنے والی نسلیں اس امت کی شاہراہ پر ہدایت کا مینار بن کر کھڑی نہیں ہوتی، تو پھر اس امت کو سرکار غوث کا تذکرہ کرنے اور ذکر کرنے کا کوئی حق اور کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غوث پاک کو ہدایت کے راستے پر تاریکی کا مینار نہیں بلکہ روشنی کا مینار بنا کر کھڑا کیا ہے۔ غوث کا نام لے کر پیسے کمانا آسان ہے، نذرانے وصول کرنا آسان ہے، اپنی دین کی دکانداری سجانا آسان ہے، مگر اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ہر ایک خاص، ہر ایک عام، ہر ایک خطاب کرنے والا اور ہر ایک خطاب سننے والا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اس نے اپنے گھر میں سرکار غوث پاک کی سیرت کے انوار کے کتنے چراغ جلائے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے گھروں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم اور ان کی تربیت کے کیا اثرات ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، اگر آج ہم بیدار نہیں ہوئے اور اگر آج ہم نے خود سے یہ سوال نہیں کیا کہ میں جو سرکار غوث پاک کا ماننے والا ہوں یا ماننے والی ہوں، میں جو سرکار غوث پاک کی 11ویں کروانے والی یا کروانے والا ہوں، کیا میں سرکار غوث پاک کے نام پر فاتحہ دی ہوئی ان بریانیوں اور مرغن غذاؤں کو کھا کھا کر سوتا رہوں گا اور سوتی رہوں گی، یا ہماری نسلوں تک سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، آپ کی تعلیمات اور آپ کی پرورش کے انوار کے ذریعے ان کے اندر کچھ بیدار مغزی اور بیداری بھی میں پیدا کر پاؤں گا یا پیدا کر پاؤں گی؟ یہ سوال انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیے، اگر یہ کڑوا اور تیکھا سوال اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے آج نہیں کر سکا، تو جس طرح ایک بڑی تعداد وہ تقریریں سنتے تھے ہماری نسلوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد جو کل تک خوش عقیدہ مسلمانوں پر مشتمل تھی، آج وہ بدعقیدگی کے دائرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن کے گھروں پر 11ویں کی بڑی بڑی دیگیں چڑھا کرتی تھی، آج وہ 11ویں کی دیگوں کو بدعت کا تمغہ دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ تقریریں نہیں سنا کرتے تھے، وہ اسٹیج پروگراموں میں نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ اگر آپ اپنے اطراف میں آس پاس نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے لوگ جو خود بڑی بڑی نیازیں کروایا کرتے تھے، سرکار غوث پاک کی بڑی بڑی 11ویاں کروایا کرتے تھے، سرکار غوث پاک کے نام پر لنگر لٹایا کرتے تھے، جو دوسروں پر بڑے بڑے تمغے لگایا کرتے تھے اور جو
دوسروں کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، آج وہ خوش عقیدگی کا دامن چھوڑ کر وہابیت کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اوپر سے لے کر نیچے تک، ہماری عوام، ہمارے خواص سرکار غوث پاک کے نام پر پکنے والی دیگوں سے اپنا پیٹ بھرتے رہے، ان کے نام پر ملنے والے نذرانوں سے اپنا جیب بھرتے رہے، مگر ہم نے کبھی اس شمع کو جلانے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں اس حوالے سے بھی غور کر لیا جائے کہ سرکار غوث پاک کی زندگی، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار سے ہم نے کتنی روشنی حاصل کی، آپ کی سیرت کے کتنے انوار ہم نے حاصل کیے۔ جس طرح سرکار غوث پاک کی والدہ نے ایک بنیاد سیٹ کی، ایک اساس بنائی، ایک پلیٹ فارم بنایا، ایک اصول اور ایک ضابطہ بنایا اپنی آنے والی نسل کی تربیت کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے، کیا ہم 11ویں کھانے والوں نے اور کھا کھا کر اپنا پیٹ بڑا کر لینے والوں نے کوئی ایسا نیریٹو سیٹ کیا ہے، کوئی ایسی بنیاد قائم کی ہے، کوئی ایسی اساس بنائی ہے جہاں ہم اپنی نسلوں کے حوالے سے زمانے کو یہ بتا سکیں کہ ہم صرف سرکار غوث پاک کے نام پر پکنے والی دیگیں صفا چٹ نہیں کرتے، بلکہ سرکار غوث پاک کی زندگی اور آپ کے کردار اور آپ کی سیرت سے بھی روشنی حاصل کرتے ہیں، اور آپ کے دامن اور آپ کے پاکیزہ کردار کی خوشبو سے ہم اپنی نسلوں کو مہکانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر سرکار غوث پاک کی اس بزم میں انہی کا واسطہ دے کر، انہی کا حوالہ دے کر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز خدا کے لیے اس نیند سے نکلیے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی اس سیاست سے باہر آئیے، حق کو دیکھنے کی جرت پیدا کیجئے، سچے نظاروں کو دیکھنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ یہ امت جس ناکارگی کے راستے پر چل رہی ہے، جس جہالت کے راستے پر چل رہی ہے، جس پسماندگی کی مسافر ہے، جو ذلتیں اس کے سر آ پڑی ہیں، ان ذلتوں، ان پستیوں اور ان جہالتوں کو دور کرنے میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا بڑا کردار ادا کرنا ہوگا، کوششیں کرنی ہوگی، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرنا ہوگا۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ بس کوئی کرامت ہوگی، کوئی معجزہ ہوگا، آسمان سے ایک ایسی ہوا چلے گی کہ ساری ذلتیں، ساری پستیاں اور ساری جہالتیں اس امت کی ختم ہو جائے گی، تو یاد رکھیے نہ ایسا ہوا ہے نہ ایسا ہوگا۔ اگر ایسا ہو سکتا تھا کہ انسانی کوششوں کے بغیر آسمان سے مدد اتر جائے، اگر یہ کسی کے لیے ہو سکتا تھا تو محمد رسول اللہ کے لیے ہو سکتا تھا، مگر آقا کریم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آقا کریم پہلے حق کے راستوں میں کوشش کرنے کے لیے پہلے آپ میدان میں نکلتے ہیں، تب آسمان سے اللہ رب العزت مدد و نصرت اتارتا ہے۔ اور قرآن کریم میں تب یہ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اے حق کے راستے میں کوششیں کرنے والوں، اے سچائی کے راستے کے مسافروں، سنو، نا امید مت ہونا، جب تم اپنے قدم حق کے راستے میں کوشش کے لیے اٹھا چکے ہو تو خوشخبری ہو تمہیں، خوش ہو جاؤ، مایوسیوں سے نکل جاؤ، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت جلد تم تک پہنچنے والی۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، ہم نے اس امت کی علمی بنیادوں پر، اخلاص کی بنیادوں پر، سچائی کی بنیادوں پر، دین سے درد رکھنے کی بنیادوں پر، دین کے ساتھ وفاداری کی بنیادوں پر اگر اپنی نسلوں کو کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی تو دین کا نام تو رہے گا، دین کے نام پر بہت کچھ باقی رہے گا مگر دین باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے سرکار غوث پاک کے ذکر کے اس موقع پر ہم اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ ہم نے صرف سرکار غوث کی 11ویں کرنا سیکھا ہے، سرکار غوث پاک کے نام پر صرف دیگیں چڑھانی سیکھی ہیں، سرکار غوث پاک کے نام پر صرف جیبیں بھرنا سیکھی ہیں، یا سرکار غوث پاک کے نام پر تعلیم اور تربیت کی فضا اس معاشرے میں قائم کرنے کا ارادہ بھی کیا ہے؟ اس سوال کے بعد اور اس عہد کے بعد کہ ہم جہاں اس ماہ مبارک میں سرکار غوث پاک کے نام پر دیگیں بھی چڑھائیں گے، سرکار غوث پاک کے نام پر کھانے بھی کھائیں گے، لنگر بھی کریں گے، نیازیں بھی کریں گے، وہیں سرکار غوث پاک کی سیرت اور کردار کی روشنی لے کر اپنی نسلوں کی سیرت اور ان کے کردار کو روشن کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آئیے پتہ لگائیں کہ وہ کون سی بنیاد تھی، وہ کون سی اساس تھی، وہ کون سے اصول تھے جن کو بنیاد میں رکھ کر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے سرکار غوث پاک کی تربیت کی، آپ کی پرداخت کی، آپ کو پروان چڑھایا، آپ کو آگے بڑھایا، آپ کی انگلی پکڑ کر صرف آپ کو کھانا نہیں کھلایا، صرف آپ کو کپڑے نہیں پہنائے، صرف آپ کو اپنا پیٹ بھرنے اور جیب بھرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ کو کن راستوں پر چلا کر
اس مقام پر لا کر کھڑا کیا جہاں آپ کے اندر دین فروشی نہیں بلکہ دین کا درد پیدا ہوا، دین کے ساتھ وفاداری کے جذبات پیدا ہوئے، دین کی خدمت میں اپنا سب کچھ لگا دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ کون سی بنیاد تھی جس کی بنیاد پر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس امت کو لوٹنے کا نہیں بلکہ اپنا سب کچھ اس امت کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا؟ مہینوں جنگل کی پتیاں کھا کھا کر گزارا کرنے کی جرات اپنے اندر پیدا کی، ہمت اپنے اندر پیدا کی، مگر یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کے دین پر کوئی آنچ آئے اور کوئی حرف آئے۔ وہ کون سی بنیاد تھی میری ماں اور بہنوں؟ اسے ایک لفظ میں اگر ادا کیا جائے، ایک کلمے میں اگر بیان کیا جائے تو وہ ایک کلمہ، وہ ایک لفظ، جس لفظ اور جس ایک کلمے کو سرکار غوث پاک کی والدہ محترمہ نے اپنے اس لاڈلے اور اپنے اس نونہال کی تربیت اور تعلیم کی بنیاد کا اور عنوان بنایا، وہ لفظ اور وہ ایک کلمہ سچائی اور راست گوئی اور راست گفتاری ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، جو حالات ہوں، جو کیفیات ہوں، جو ماحول ہو، تمہاری زبان پر ہمیشہ ہر حال میں اور ہر جگہ صرف سچ اور سچ اور سچ جاری ہونا چاہیے، نہ اس کے آگے کچھ سوچنا، نہ اس کے پیچھے کچھ دیکھنا۔ اس بنیاد پر اس ماں نے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تربیت کی دیوار اور عمارت کھڑی کی، اس ایک کلمے کی بنیاد پر کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اس ایک کلمے پر جب شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم اور تربیت کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ابھی یہ عمارت پوری نہیں ہوئی، ابھی شیخ عبد القادر جوان نہیں ہوئے، ابھی تعلیم اور تربیت مکمل نہیں ہوئی، ابھی علم کا مروجہ نصاب مکمل نہیں ہوا، ابھی علم کی منزلیں پوری طرح طے نہیں ہوئی، ابھی یہ عبد القادر خطیب نہیں بنا، ابھی یہ عبد القادر دین کا داعی نہیں بنا، ابھی یہ عبد القادر دین کا مبلغ نہیں بنا، ابھی یہ عبد القادر بغداد پہنچ کر اس نے علم کی مسند نہیں سجائی، ابھی یہ عبد القادر بغداد کے عظیم الشان مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرس نہیں بنا، ابھی یہ بغداد جانے کے راستے میں ہے، ابھی علم حاصل کرنے کے راستے میں ہے، ابھی داعی بننے کے راستے میں ہے، ابھی مبلغ بننے کے راستے میں ہے، ابھی مقرر اور خطیب بننے کے راستے میں ہے، ابھی شیخ عبد القادر اپنی زندگی کے راستے میں ہے، راستوں کا مسافر ہے۔ مگر جب ماں نے سچائی کی بنیاد پر اس عبد القادر کی تربیت اور تعلیم کی عمارت کو پروان چڑھانا شروع کیا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ عبد القادر جو اسٹوڈنٹ لائف میں ہے، طالب علمی کے راستے سے گزر رہا ہے، اس کی ملاقات جب 40 ڈاکوؤں سے ہوتی ہے تو قربان جائیے اس عبد القادر پر بھی اور اس عبد القادر کی والدہ پر بھی اور اس عبد القادر کی والدہ کی تربیت پر بھی کہ اس کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ عبد القادر علم سیکھنے کے لیے بغداد پہنچا نہیں ہے، اسی سفر کے راستے میں ہے۔ 40 ڈاکو اس کے ہاتھ پر توبہ کر کے ولایت کے راستے کے مسافر بن جاتے ہیں۔ یہ ہے سچی تربیت کا نتیجہ۔ ہر باپ کو چاہیے، عام ہو یا خاص، ہر ماں کو چاہیے، عام ہو یا خاص، کہ اپنی اولاد کی تربیت سچائی کی بنیادوں پر کرے، حقانیت کی بنیادوں پر کرے، سچائی کے راستوں کا مسافر بنانے کی انہیں کوشش کرے کہ جب ہماری اس نسل پر جو آج بظاہر ایک چھوٹی سی اینٹ نظر آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی کلی نظر آ رہی ہے، جب اسی معمولی اینٹ پر جب اس امت کی پوری عمارت کھڑی کی جائے گی تو یہ اینٹ ایسی نہ ہو کہ اسی عمارت کو بیچ بیچ کر کھانے لگے، بلکہ اس اینٹ میں اتنا حوصلہ، اتنا عزم، اتنی جرات اور اتنی جسارت ہو کہ یہ اینٹ اپنے اندر اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت رکھے کہ پوری عمارت کا بار اپنے اوپر رکھ کر بھی آہ نہ کرے بلکہ واہ واہ کی حقدار ٹھہرے۔ میری ماں اور بہنوں، خدا کے لیے آج میں نے اس محفل میں کوئی دیگ تو نہیں چڑھائی ہے، بریانی کی کوئی دیگ نہیں چڑھائی ہے کہ گفتگو کے بعد آپ کا پیٹ بریانی سے بھر دیا جائے گا، میں نے کوئی کسی کھانے اور پینے کا انتظام نہیں کیا ہے، مگر خدا کی قسم اس دیگ سے 1000 درجہ قیمتی تبرک آپ کے لیے میرے پاس موجود ہے۔ وہ تبرک جو کسی باورچی کا بنایا ہوا نہیں بلکہ سرکار غوث کی ماں کا بنایا ہوا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں وہ تبرک کھانے کے لیے جو کسی باورچی کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں بلکہ سرکار غوث کی والدہ محترمہ کے ہاتھ کا پکا ہوا اور تیار کیا ہوا ہے؟ آپ تیار ہیں؟ پھیلائیے اپنے دامنوں کو، نکالیے اپنے دل کے برتنوں کو،
نکالیے اپنے کشکول کو، غوث کے بھکاری بن کر، غوث کے در کے منگتا بن کر، غوث کے در پر آ کر کھڑے ہو جائیے اور مانگیے وہی بھیک کہ اے آقا، اے داتا، ہمیں آپ کے در سے دیگ کی خیرات تو روز ملتی ہے، 11ویں میں بھی آپ کے نام کا کھاتے ہیں، اور ساری زندگی ہمارے گھر میں جو چولہا جلتا ہے وہ بھی آپ کے نانا کا صدقہ اور آپ کے بابا کا صدقہ اور آپ ہی کا صدقہ ہے۔ مگر آج ہم آپ کی کنیزیں، اس امت کی مائیں اور بہنیں، آج اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے در پر اپنے دل کا کشکول لے کر، اپنے قلب و جگر کا برتن لے کر جو تبرک لینے کے لیے آپ کے دروازے پر آئے ہیں، آج ہمیں وہ تبرک نہیں چاہیے جس سے پیٹ بھرتا ہے، سرکار غوث آج وہ تبرک چاہیے جو آپ کو آپ کی ماں نے کھلا کر پروان چڑھایا تھا، جس نے عبد القادر کو غوث اعظم کی منزل پر فائز کیا ہے۔ ہمت کیجئے، جسارت کیجئے، دیگیں کھا کھا کر ڈکار نہ لینے والی امت، خدا کے لیے سرکار غوث کے در پر آج آ کر ہم وہ بھیک مانگیں، اپنا کشکول نکال کر سرکار غوث کے در سے وہ بھیک مانگیں جس سے ہمارا بھی بھلا ہو اور ہماری نسلوں کا بھی بھلا ہو اور اس امت کا بھی بھلا ہو۔ ذلتیں دور بھاگیں، رسوائیاں آنکھیں چرائیں، پستیاں جہنم میں چلی جائیں، جہالتیں کہیں دور بھاگ جائیں، اس امت میں پھر سے علم کا بول بالا ہو، اخلاق کی بلندیوں کا بول بالا ہو، کردار کی پاکیزگی کا علم بلند ہو، پھر سے یہ امت ذلتوں کی نہیں عزتوں کے راستے کی مسافر بنے۔ یہ کب ہوگا؟ جب بریانی کی دیگ کے ساتھ ساتھ سرکار غوث پاک سے ہم اس تبرک کا بھی سوال کریں گے جو سچائی کا تبرک کھا کر، جس حقانیت کا تبرک کھا کر، جس راست گفتاری کا تبرک کھا کر، جس جرأت، جس بہادری اور جس ہمت کا تبرک کھا کر شیخ عبد القادر جیلانی 40 ڈاکوؤں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس وقت تک دم نہیں لیتا جب تک وہ ڈاکو ڈاکہ زنی سے توبہ کر کے ولایت کے دائرے کے مسافر نہیں بن جاتے۔ میری ماں اور بہنوں، آئیے ہم عزم کریں، ہم ارادہ کریں، ہم وعدہ کریں اور عہد کریں، کسی غیر سے نہیں، اپنے غوث اعظم سے، اپنے شیخ عبد القادر سے، کہ حضور بریانیاں بہت کھا لی، تولے بہت کھا لیے، نلے بہت کھا لیے، حضور اب آپ کے در کی تربیت کی بھیک چاہیے، سیرت کی بھیک چاہیے، اخلاق کی بھیک چاہیے، کردار کی بھیک چاہیے، سچ بولنے، حق بولنے، سچ سننے اور حق سننے کی بھیک چاہیے۔ حضور یہ امت ذلتوں کی راہوں کی مسافر بہت بن چکی، اب اسے عزتوں کی مسافرت چاہیے، عزتوں کے راستے کا سفر چاہیے۔ حضور آپ کو خدا کا واسطہ، آپ کے نانا جان کا واسطہ، آپ کے بابا جان کا واسطہ، حضور بہت ہوا، اب وہ بھیک دے دیجئے اس کشکول سے جس کشکول میں آپ کی مادر مہربان نے، آپ کی امی جان نے، آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے دل و جان میں سچائی اور راست گفتاری کی بنیاد پر کی گئی تربیت کا نوالا رکھا تھا۔ حضور آج ہمیں وہی نوالا چاہیے۔ سرکار آج ہم صرف اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہتے، سرکار آج اس پوری امت کے کردار کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں، اس پوری امت کے اخلاق کے لیے سوال کرتے ہیں، آج اس پوری امت کی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اے زمانے کی بگڑی بنانے والے عبد القادر، اے زمانے کی دستگیری کرنے والے عبد القادر، یہ امت بھکاری بن کر آج تیرے دروازے پر وہ بھیک لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے جس نے عبد القادر کو غوث اعظم بنایا ہے۔ حضور آج نواز دیجئے، آج کرم فرما دیجئے، آج ہمارے خالی برتنوں اور خالی کشکول میں اس حسن تربیت کی بھیک ڈال دیجئے، اس حسن کردار کی بھیک ڈال دیجئے، اس حسن اخلاق کی بھیک ڈال دیجئے، جس اخلاق کو اپنا کر، جس کردار کو اپنا کر ذلتیں، جہالتیں، پستیاں اس امت سے منہ چھپاتی ہوئی کہیں دور چلی جائیں اور یہ امت دوبارہ عروج کے راستے کی، ترقیات کے راستے کی، علم و فضل کے راستے کی مسافر بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث کی بارگاہ میں ہماری اس التجا کو مقبول فرما دے اور ہم تمام کو اپنے آپ سے یہ اہم سوال کرنے اور اس کے اہم ترین جواب کی بنیاد پر اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت اور تعلیم کی اساس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔